اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں، اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ ولو اننا پارہ نمبر 8، اس کی سورہ انعام جاری ہے اور تقریباً آخری اسباق کی طرف ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے۔ کل کا لیکچر انشاءاللہ سورہ انعام اس میں مکمل ہو جائے گی۔ آج کے سبق میں ہم سورہ انعام کی آیت نمبر 151 سے باقاعدہ آغاز کریں گے۔ آیت نمبر 151 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل تم فرماؤ، تعالو آؤ میں پڑھ کر سنا دوں، اتلو میں پڑھ کر سناؤں، ماں وہ چیزیں جو حرم حرام کیا ربکم تمہارے رب نے، علیکم اوپر تمہارے، اللہ یہ کہ نہ تشرکو تم شریک ٹھہراؤ بھی ساتھ اس کے شیئن کسی بھی چیز کو۔ دیکھیں رب العالمین نے اس آیت کے آغاز میں ہی ان چیزوں کے بارے میں بتایا جو کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں خود کو مسلمان کہتے ہیں، خود کو فرما بردار کہتے ہیں، یعنی سر جھکانے والا کہتے ہیں اللہ ہم نے تسلیم کیا، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تو واحد ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ تیرا دین برحق ہے اور ہم اس دین کے پیروکار ہیں۔ تو گزشتہ تقریباً 2 سے 3 رکوع میں ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ یہود و نصارہ کی، اسپیشلی یہودیوں کی کیا تکرار تھی کہ خود کو مسلمان بھی کہتے تھے اور خود ہی اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہراتے تھے، خود ہی اللہ کے انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس کے ان سارے گناہوں کے باوجود، اللہ کی نافرمانیوں کے باوجود خود کو اللہ کا پیارا بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ کے پیارے، ہم تو جہنم میں جلائے ہی نہیں جائیں گے، ہاں اگر جلائے جائیں گے تو کچھ دن اس کے بعد پھر ہمیں جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ۔ تو ان تمام کا رد کیا گیا، ان کے تمام باطل عقائد کا رد کیا گیا، اور پھر رب العالمین فرما رہے ہیں حبیب ان سمیت تمام مسلمانوں کو بتا دیا جائے۔ کیا بتا دیا جائے؟ رب العالمین کہتا ہے آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا۔ نمبر 1 وہ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک کے لفظی میں نے کیا ہے؟ برابری۔ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا عبادت کے لائق ہے، اور اس اکیلے کو معبود برحق ماننا جاننا اسلام کی بنیادی شرط ہے۔ یعنی اس کے علاوہ ان عقائد میں سے سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے، اور توحید پر جو ایمان نہیں لایا اٹ مینز وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور توحید کے لیے بنیادی شرط کیا ہے کہ برابری، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اپنی ذات و صفات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ اب دیکھیں ہم پورا کا پورا آج کا معاشرہ دین اسلام سے مکمل طور پہ دور ہو چکا ہے۔ عورت کہتی مجھے حقوق نہیں ملے، مرد کہتے ہیں مجھے حقوق نہیں مل رہے، والدین کہہ رہے ہیں اولاد نافرمان ہے، اولاد کہہ رہی ہے کہ والدین ہماری نہیں سنتے۔ تو ان سب کا سلوشنز آئیں، پڑھیں، دیکھیں، غور تو کریں قرآن کریم پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں احکامات نازل فرمائے۔ اب اللہ نے اپنی ذات یعنی حقوق اللہ کے بارے میں کلیئر کرتے ہوئے بھئی میرے برابر کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اگر کسی کو میرا شریک ٹھہرایا تو تم مسلمان نہیں ہو، تم پر حرام ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرو۔ پھر ساتھ ہی حقوق العباد میں فرسٹ پریورٹی کس کو دی؟ والدین کو۔ کیا کہا گیا؟ کہ والدین کے ساتھ بھلائی کرو۔ اولاد کو سمجھایا جا رہا ہے کہ والدین کے ساتھ بھلائی۔ والدین کے ساتھ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ ان کے ہر حکم کو بجا لانا، ان کے احکامات کو تسلیم کرنا، ان کا ادب کرنا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے اوپر اس کی والدہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ذات پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟
تو اللہ کے نبی نے فرمایا تیری ماں کا. نے کہا اس کے بعد اس کے علاوہ؟ کہا تیری ماں کا. پھر آپ سے پوچھا گیا اس کے علاوہ اس کے بعد؟ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیری ماں کا تجھ پر سب سے زیادہ حق ہے. اور پھر اس کے بعد اس صحابی نے انسسٹ کیا کہ اس کے علاوہ، تو پھر کہا کہ تیرا باپ، یعنی 3 درجے ماں کو دیے اور پھر باپ کی شفقت کو دیا. اور اس کے علاوہ ایسا نہیں ہے کہ باپ اور ماں میں کوئی فرق کیا جائے. یہاں پر ماں کی اولاد سے اور اولاد کی ماں سے محبت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور جو ماں اولاد کے لیے کرتی ہے انڈاؤٹیڈلی دنیا کا کوئی اور رشتہ نہیں کرتا. تو کیا فرمایا گیا کہ ماں کے اتنے حقوق ہیں ایک بندے کے اوپر، ٹھیک ہے. حقوق اللہ میں اللہ کی عبادت، حقوق العباد میں ماں کی تابعداری، ماں باپ کی. یہاں پر کیا ہے؟ والدین، یا نون تثنیہ کا صیغہ، ٹھیک ہے. اور تثنیہ سے مراد 2، تو ایک والد اور ایک والدہ. ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، ان کا حق مانو، ہاں بجائے اس کے کہ وہ تمہیں شرک کا یا گناہ کا کہیں، تو تب تمہیں اجازت ہے کہ تم ان کی بات کو نہ مانو اور احسن طریقے سے انہیں سمجھاؤ اپنا پوائنٹ، اور احسن طریقے سے انہیں بھی دین کی طرف بلاؤ. ادروائز ان کا ہر حکم مانو اگر وہ جاہلیت پر یا شرک پر مشتمل نہیں ہیں. پھر والدین کو کیا آگے بالکل ایک دفعہ والدین کا ذکر کیا گیا اولاد کے لیے کہ والدین کیا امپورٹنس رکھتے ہیں. پھر والدین کو سمجھایا گیا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ. کیا کہا گیا؟ قتل نہ کرو اپنی اولاد کو تنگ دستی کے ڈر سے. اب اس سے مراد اولاد کا دنیا میں آنے سے پہلے قتل کرنا بھی ہے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی. اور یقین کیجئے آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تقدیر میں اس کا رزق لکھ دیا ہوتا ہے. تو والدین اولاد کو قتل نہ کریں. والدین پر اولاد کے کچھ حقوق ہوتے ہیں تو اولاد کے بھی کچھ حقوق ان کے والدین پر ہوتے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا حق کیا ہے؟ والدین کو کہا جاتا ہے کہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرو. اور دور جاہلیت میں اس عرب معاشرے میں جب بیٹیوں کو خاص طور پر زندہ اس لیے دفنا دیا جاتا تھا کہ ہم کہاں سے کھلائیں پلائیں گے، اور یہ ہماری عزت کے خلاف ہے، ہم اپنی بیٹی کسی کو دیں گے اور اس نے تو ایک دن کسی اور کے گھر میں چلے جانا ہے وغیرہ وغیرہ، جائیداد میں بھی حصے دار بنے گی، ہم مار دیتے ہیں. اور یہ آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. عورت کو جائیداد میں حصہ نہیں دیا جاتا. جائیداد میں حصہ نہ دینے کے ڈر سے پہلے یا اس سے قطع تعلق ہی کر دی جاتی ہے، یا اس کی جان کو کسی قسم کا خطرہ لاحق کر دیتے ہیں، یا ویسے دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں تمہارا میرا کوئی ذمہ نہیں، تمہارا میرا کوئی رشتہ نہیں اگر تم نے جائیداد کا نام بھی لیا، پیسے لینے کا نام بھی لیا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کے معاشرے میں چلتے ہیں. تو یہ میں آج کے دور سے ریلیٹ کر کے تفسیر اس لیے بتا رہی ہوں کہ خدا را سمجھیں اس پوائنٹ کو. جب والدین کو کہا جاتا ہے کہ اولاد کا خیال رکھیں تو اولاد کو بھی کہا گیا والدین کا خیال رکھیں. تو اسی سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے. پھر فرمایا گیا نحن نرزقکم وإیاہم. کیا فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو تم مفلسی کے ڈر سے قتل کرتے ہو، حالانکہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، ہم ان کو بھی دیں گے. یعنی تمہیں بھی تو اب تک تم اتنے بڑے ہو گئے، تم صاحب اولاد ہو گئے، تمہیں بھی تو کسی نے پیدا کیا اور تم بھی تو اب تک زندہ ہو، تم بھی تو روزی روٹی کھاتے ہو، کماتے بھی اور کھاتے بھی ہو. تو تم زندہ ہو، تمہیں رزق ملتا ہے تو تمہاری اولاد کو بھی ملے گا. دینے والے کے رزق میں کون سا کمی ہے؟ اور اس نے کون سا کوئی شرطیں رکھی ہوئی ہیں؟ بیٹی ہوگی تو اس کو رزق نہیں دیا جائے گا، بیٹا ہوگا تو دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے تو کہا ہی یہی ہے کہ بیٹی رحمت ہے، وہ شخص خوش نصیب ہے جس کے ہاں پہلی اولاد بیٹی ہوتی ہے. پھر فرمایا گیا اور ظاہری اور باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ. اب دیکھیں یہ دور حاضر میں میرے ملک میں جو کچھ چل رہا ہے اس کی یہ آیت بہترین ترجمانی کرتی ہے. مسلم عورتوں میری بات کو سمجھیں، مسلم مرد میری بات کو سمجھیں. کیا کہا گیا یہاں پر کہ بے حیائی چاہے ظاہری ہے چاہے باطنی ہے، وہ بے حیائی ہے، اس کے قریب مت جاؤ. ظاہری کیا ہے؟ یعنی جو دنیا والوں کے سامنے ہو سکتی ہے، جو ہم ٹک ٹاک پہ، جو ہم سنیک ویڈیو پہ، جو ہم یوٹیوب پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، کسی بھی سوشل میڈیا ایپ کو یوز کرتے ہوئے یا اپنی حقیقی زندگی میں ایسے لباس زیب تن کرتے ہوئے، ایسے الفاظ اپنی زبان پر لاتے ہوئے، ایسے تھنکنگ، ایسی مینٹیلٹی سیٹ کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، الغرض کسی بھی زندگی کے شعبے میں ہم ظاہری طور پر بے حیا ہیں، بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہیں، رب فرمانا رک جاؤ، اس کے قریب بھی مت جاؤ. باطنی بے حیائی سے کیا مراد ہے؟ نفس کا، اپنے آپ، اپنے دل کا، اپنے آپ کا محاسبہ کریں. دیکھیں اپنے آپ کو اندر سے پاک ہے
اور اس کا سب سے بہترین پوائنٹ جو ہے نا وہ وضو ہے. جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس چیز کی نیت کیا کریں, اللہ تیرے سامنے حاضر ہونے کے لیے میں اپنے اعضائے بدنی کو ظاہری طور پر تو پاک کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, اللہ مجھے اندر سے بھی پاک کر دے. جو باطنی بے حیاں اس میں وہ بھی آ جاتا ہے کہ ہم ظاہری طور پر کچھ اور ہوتے ہیں, خود کو پریٹینڈ کچھ اور کرتے ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں. ہمارے دل میں جو وسوسے چل رہے ہوتے ہیں, اگر عورت ہے تو اس کو نام محرم مرد کو لے کر, اور مرد ہے تو نام محرم عورت کے اباؤٹ, تو ان تمام سے بچا جائے. اپنے نفس کو اس کو اس طرح کا رکھے کہ یا تو النفس المطمئنہ, وہ والا لیول آ جائے ایمان کا, ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اپنے ایمان کو اس لیول پر لے جائیں, اپنے نفس کو اتنا اس لحاظ سے تربیت یافتہ کر لیں کہ وہ شروع میں جب آپ اس کو ماریں گے, شروع میں اپنی خواہشات کو ترک کریں گے, تو پھر وہ آپ کے ہی بتائے ہوئے طریقے سے ٹرینڈ ہو جائے گا, اور پھر وہ اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ولیوں کا ہے. یعنی کہ جس طرح ولی پھر دنیا سے کٹ آف ہو کے اللہ سے لو لگا لیتے ہیں, وہ بھی تو زندگی ہے نا. تو دنیا میں رہنا ہے, دنیا میں جینا ہے, دنیا میں رہیں, لیکن دنیا کو اپنے دل میں نہ جگہ دیں. دس از مور ڈینجرس. یہ ہماری روحانیت کے لیے بہت خطرہ ہے کہ ہم دنیا کی کسی چیز سے محبت لگا لیں اور اس کو پانے کے لیے پھر دین سے دور ہو جائیں یا اللہ کو دور کر دیں. تو سمجھ آ گئی اس پوائنٹ کی؟ یعنی ہمیں اندر سے بھی صاف ہونا ہے, ہمیں باہر سے بھی صاف ہونا ہے, ہمیں لوگوں کے سامنے بھی نیک رہنا ہے, تو ہمیں تنہائی میں بھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے. تو لوگوں میں تو ہم اپنے آپ کو کسی طرح بچا کے رکھ لیتے ہیں, لوگوں میں تو ہم نے بڑے بھرم بنائے ہوتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ ہم تنہائی میں کیا کرتے ہیں, ہماری تنہائی کیا پاک ہے. جب ہم اور صرف ہمارا اللہ موجود ہوتا ہے دیکھنے والا, تو اس وقت ہم اللہ کو کیا گواہی دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا ہیں اندر سے. پھر کیا کہا گیا, اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے. اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں, آیت کا اگلا حصہ پڑھ لیتے ہیں. اسے ناحق نہ مارو, یہ تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. اب اس آیت سے ریلیونٹ احادیث کو پڑھ لیتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں, یا 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں ہوں, اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور ان کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے, تو اس کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. تو یہ چیز کہ انسان اپنی, اگر بیٹی ہے, اگر بہن ہے, اگر اس کی عزت ہے, اس کی زوجہ ہے, اگر اس کی والدہ ہے, تو بینگ اے مین, اگر وہ ان سب کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے کتنے درجات لکھے گئے. اور ظاہر میں جس طرح ہم نے یہ پوائنٹ ابھی کلیئر کیا کہ ظاہر میں نیک رہنا اور چھپ کر گناہ کرنا تقویٰ نہیں, بلکہ اس کو ریاکاری کہا جاتا ہے. تقویٰ کیا ہے کہ ظاہر بھی پاک ہو اور باطن, دونوں حالتوں میں اللہ عز و جل کا خوف جو ہے وہ دل میں موجود رہے. تنہائی بھی پاک ہو اور مجمع بھی پاک ہو, یعنی محفل بھی پاک ہو اور تنہائی میں بھی وہ شخص پاک ہو. پھر رب العالمین اگلی آیت میں فرماتا ہے, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ. اس کی ڈیٹیل سورہ نساء میں اگر آپ کو یاد ہو ہم نے بہت زیادہ ڈیٹیل پڑھی تھی. کیا فرمایا گیا کہ یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقہ سے, حتیٰ کہ وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں, اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پورا کرو. ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں. اب یہاں پر کیا فرمایا گیا, دیکھیں یتیم کے مال کے قریب جانے سے کیا مراد ہے, یعنی اس کے مال کو اس طرح سے نہ ہاتھ بھی لگایا جائے کہ ہڑپ کریں, یا اس کے مال میں سے اپنے اوپر ذاتی طور پر لگائیں, اس کے مال میں سے اس کا حق ضبط کر لیا جائے وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ جتنی بھی چیزوں سے منع کیا گیا نا, رب العالمین کے نبی کی حدیث کتنی خوبصورت ہے, جو شخص حرام پر قادر ہو پھر اسے اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا میں ہی بہت جلد اس کا بدل ایسا یہ عطا فرما دیتا ہے جو حرام سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے. یعنی جتنی چیزوں سے منع کیا جائے, اب یہ یتیم کے مال کے پاس لگنے سے بھی منع کیا گیا ہے کہ تم اس کو بری نیت سے, برے طریقے سے چھو بھی نہ, یعنی ہڑپ نہ کرو, اس مال کو ضبط نہ کرو. اب جان پہ تو گراں گزرتا ہے, سامنے مال ہو, ٹھیک ہے. اب ایک مرد ہے, اس کو کوئی عورت ہے,
عام طور پہ میں یہ والی اگزامپل اس لیے دینے لگی ہوں، معاشرے کا یہ حصہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اس کو پسند آ جاتی ہے اور وہ اپنا ایمان اس کے پیچھے خراب کر لیتا ہے. اگر ایک عورت ہے وہ کسی مرد کے پیچھے اپنے ایمان کا سودا کر لیتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کی حدود میں رہیں، اللہ مشکل ضرور ہے، ہمارے نفس کے ہوتے ہوئے ان چیزوں پر چلنا مشکل ضرور ہے. تو وہ کہتا ہے کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، پاس دولت دیکھیں، پاس پیسے دیکھیں، کس کا دل کرتا ہے چھوڑنے کا، لیکن اللہ تیرے خوف سے چھوڑ رہے ہیں. اللہ تیرے خوف سے، میں اگر عورت ہوں تو میں اس مرد کو چھوڑا، وہ نامحرم ہے، میں نہیں اس کے بارے میں سوچوں گی، نہ ملوں گی، نہ بات کروں گی. کہ مرد ہے تو وہ عورت کو اس وجہ سے چھوڑا ہے کہ میں اللہ کا خوف کرتا ہوں، میرے اللہ نے مجھے اس کام سے روکا ہے. یہ ساری نیتیں انسان کر لے اور جس حرام سے اللہ نے روکے اس حرام سے بچ جائے. رب فرماتا ہے کہ آخرت میں تو انعام ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا نعیم البدل اس سے زیادہ خوبصورت کر کے عطا کیا جائے گا. تو کیا مطلب ان ساری باتوں کا؟ ہم پھر بھی ان پہ یقین نہ کریں تو یقین کریں، یقین کی کمی ہے نا، پھر توکل کی کمی ہے نا. ہمیں کیوں اللہ کی آیتوں پر یقین نہیں ہے؟ ہمیں کیوں اللہ کے حبیب کی حدیثوں پر اطمینان، یقین نہیں ہے؟ کیوں ہمارے دلوں سے ایمان خالی ہے؟ تو یہ چیزیں سوچنے والی ہیں، اور سوچ کے سمجھ کے تدبر کرنے کے بعد ہی عمل کا لیول آتا ہے. تو ان آیات کو رٹے لگانے کے بجائے، ان آیات کو سر سے گزارنے کے بجائے ان کو سمجھیں، ان پہ تدبر کریں، غور و فکر کریں. اور اب کیا فرماتا ہے؟ یہ احکامات نازل فرمانے کے بعد کتنی پیاری بات فرماتا ہے کہ ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں. یعنی جتنے احکامات تمہیں دیے تم یہ کر سکتے ہو، تم جو جن سے بچنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے تم بچ سکتے ہو. تم مجھ سے تقویٰ مانگو، تم مجھ سے استقامت مانگو، میں تمہیں استقامت دوں گا. تمہارے لیے مشکل نہیں ہے، یہ بوجھ اتنا ہی ہے جتنا تم برداشت کر سکتے ہو، یہ تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے. رب کا لاڈ دیکھیں، یہاں پر پیار دیکھیں. پھر اب فرماتا ہے اور جب بات کرو تو عدل کرو. بات میں عدل کرنے سے کیا مراد ہے؟ حق کی بات کہنا، سچ کی بات کہنا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا؟ اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو. اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں کلیئر کٹ یہاں پر ارشاد ہے نا، اور جب بات کرو تو عدل کرو، چاہے اس میں رشتہ دار کا معاملہ کیوں نہ ہو. یہاں پر وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اسپیشل یہاں پر مینشن ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے کی ہیں. ہم بات میں عدل کر لیں، اگر کسی حد تک ایمان ہے نا تو سچ بول لیں، لیکن جب اپنا معاملہ آئے گا، اپنے کسی رشتہ دار کو بچانے کا معاملہ آئے گا، اپنے کسی گھر والے کو بچانے کا، تو نہ ہم دیکھیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، نہ ہم دیکھیں گے ہم جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، نہ ہم دیکھیں گے ہم باطل کا ساتھ دے رہے ہیں، ہم کر دیں گے. اور اب اس سے منع کر رہا ہے کہ اس کے قریب نہ جاؤ. تم اگرچہ دیکھو تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن تم عدل کا بول بالا کرو اور تم ہمیشہ سچ کا ساتھ دو. پھر کہا گیا اور اللہ ہی کا عہد پورا کرو. اب اللہ کا عہد پورا کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جتنے بھی عہد رب العالمین، اس آیت کی بات ہی کر لیں، جب انسان، اور قرآن کریم میں ہم نے عہد الست بھی پڑھا ہے نا، جب انسان پیدا ہوا تھا اس وقت بھی اس نے ایک عہد کیا تھا نا عالم ارواح میں کہ ہم الست بربکم قالوا بلا. وہ سب بولے کہ ہاں اے اللہ، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے. پھر دنیا میں آ کے وہ عہد کہاں گیا وہ رب کا جس کا تم ادھر بہت گواہی دے رہے تھے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے، آج وہ اطاعت کہاں گئی؟ تو وہ اطاعت کرو، اس عہد کو نبھاؤ. اور جن آیات میں جن ممنوعات کا ذکر کیا گیا، جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا گیا، ان سے بچو. پھر کہا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون. اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں یہ تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر فرمایا اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، وہ راہیں تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دیں گی. تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، میں نے 8th کلاس میں پڑھی تھی اور تب بھی میں نے اس میں کافی غور اور تدبر کیا تھا، اور جس لیول کا کیا تھا اور جس انداز میں میں نے اس کو سیکھا تھا، میں کوشش کروں کہ انہیں الفاظ میں سکھانے کی. ہم عام طور پہ کھیلتے ہیں نا زمین پر، تو یہاں ہم کسی بھی جگہ اگر لائنز لگا رہے ہوں، ایسے ہی میں نے اپنے ذہن میں اس چیز کو امیجن کیا تھا، ٹھیک ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ موجود تھے، تو آپ نے ایک سیدھی لائن لگائی اور اس کے ارد گرد 2 آڑی ترچھی لائنیں لگائیں، اور آپ نے اس سیدھی راستے پر نشان رکھ کے نشاندہی کر کے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور باقی سارے دوسرے راستے ہیں جو صراط مستقیم کے علاوہ ہیں وہ بہکا دیتے ہیں، بھٹکا دیتے ہیں. مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا، ٹھیک ہے. اور یہ سیدھا راستہ، اس پر چلو گے تو یہ جنت کی طرف لے کر جائے گا.
اب یہ آیت میں نے پڑھی تو مجھے وہ مفہوم یاد آ گیا کہ واقعی ہی جب ہم سیدھے رستے پر، وہ رستہ جو عقائد کی درستگی کا ہے، وہ رستہ جو عبادت کی ادائیگی کا ہے، معاملات کی صفائی کا ہے، حقوق کے ادا کرنے کا ہے، اس کو سیدھا رستہ قرآن میں کہا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو ان میں کوتاہی کرے گا، یعنی دوسرے رستوں پر چلے گا، تو وہ اسے سیدھے رستے سے بہکا دیں گے۔ اب سورہ احزاب میں رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے کسی آدمی کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، تو اس کی تشریح بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان ایک عام الفاظ میں آپ کو سمجھا دوں کہ یا دن ہے یا رات ہے، یا صبح ہے یا شام ہے، ٹھیک ہے نا، یا ہاں ہے یا نہ ہے، یا یس یا نو، یا اطاعت ہے یا فرما برداری ہے، یا دوسری طرف کیا ہے، نافرمانی ہے۔ دونوں اکٹھے نہیں چل سکتے۔ دل میں اللہ کا خوف ہے، اللہ ہے، یا شیطان کا گھیر ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں کیا فرمایا گیا؟ سیدھا راستہ ہے میرا، اس پہ چلو، ورنہ دوسرے راستوں پر چلو گے تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے بہکا دیں گے۔ یعنی ہم کہتے ہیں جی دین بھی دنیا بھی ایکول چلنا چاہیے، ہمیں دنیا میں بھی چلنا ہے، ہمیں دنیا میں بھی۔ اس چیز کو غلط انٹرپریٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ دنیا میں رہنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے ہم دنیاوی تعلیم نہ حاصل کریں، ہم دنیاوی ہنر نہ حاصل کریں، ورنہ آج جو دنیا میں لوگ رہ رہے ہیں، میں موبائل فون کے ذریعے، مائک کے ذریعے ریکارڈنگ کر رہی ہوں، آپ مجھے سن رہے ہیں، یہ ساری ترقی کیسے ہوتی؟ اتنا آسانی سے قرآن آپ کیسے سن سکتے بغیر کسی جگہ جائے؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے کس طرح سیکھ رہے ہیں؟ یہ ترقی ہوئی ہے نا، انسانوں سے ہی ہوئی ہے نا، اور انسان ہی اس ترقی کے کرنے والے ہیں۔ تو بات میں اس وجہ سے یہ کر رہی تھی یہاں پر کہ انسان کے دل میں یا اچھائی رہ سکتی ہے یا برائی۔ اب یہ جو ترقیاں کی ہیں یہ دنیاوی علوم کی بدولت کی ہیں نا، دنیاوی یعنی ڈرائیو فارم تو قرآن ہی ہے، لائک ہر علم قرآن سے نکلا ہے، بایو ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، لیکن ایک عام الفاظ میں بات کر رہی ہوں کہ دنیا میں دنیاوی پڑھائی، دنیاوی علم سیکھنا جو جائز ہے اس کو ضروری بھی ہے، اور اس میں رہنے کے لیے، اپنے آپ کو بہترین زندگی دینے کے لیے بھی دنیاوی علوم میں مہارت حاصل کرنا، ہنر میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ دنیا کو ساتھ لے کے چلیں۔ اٹ نوٹ مینس کہ فحاشی بھی ساتھ لے کے چلیں اور کبھی کبھی سر پہ دوپٹہ بھی لے لیا جائے، ٹھیک ہے، گانے باجوں پہ ڈانس بھی کیا جائے اور قرآن کی تلاوت بھی لگا کے سن لی جائے۔ نہیں، اللہ ایسے راضی نہیں ہوتا۔ اللہ اس طرح سے راضی ہوتا ہے جو صراط مستقیم پر چلے، اور پھر یہ بھی دعا کرے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك على كل شيء قدير۔ رب سے پھر یہ بھی دعا کرتے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو ہمارے دلوں کو ہدایت دے، پھر اس کے بعد ٹیڑھا نہ کر دینا، گمراہی کی طرف نہ لے جانا۔ مومن تو یہ دعا کرتا ہے، تو ہم کون سے نام نہاد مسلمان ہیں جو یہ والی دعا نہیں کرتے؟ اللہ ہدایت دے اور ہدایت پر قائم بھی رکھ۔ ہم کہتے ہیں نہیں ہم یہ بھی کریں گے، وہ بھی برا کام کریں گے، وہ بھی کریں گے، وہ بھی، پھر کیا ہوا؟ نماز تو پڑھ لیتے ہیں، پھر کیا ہوا؟ صدقہ تو دے ہی دیتے ہیں۔ نہیں، دین میں پورے داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو۔ آدھے پونے داخل ہونا نہیں ہوتا ہے، اس کو داخل ہونا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے پڑھتے ہیں۔ پھر ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ نیک آدمی پر احسان پورا ہو اور ہر شے کی تفصیل اور ہدایت اور رحمت ہو کہ کہیں وہ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لے آئیں۔ یعنی یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات کی جو شان ہے اس کا اظہار کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اس نے تورات میں دین کی کیا نعمتیں رکھی ہیں، ٹھیک ہے۔ گویا کہ اس میں ہر چیز کی تفصیل ہے۔ تورات کا ذکر یہاں پر ایک دم سے کیوں آ گیا؟ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا، کیونکہ آپ پچھلے 2-3 رکوعوں میں جائیں تو وہاں کیا بحث تھی کہ یہودی کس بحث میں پڑے ہوئے تھے؟ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم اس وقت گواہ تھے جب یہ ہوا، تو وہ جھوٹی گواہی بھی لے آئیں گے، لیکن مومنو تم نے ان کی جھوٹی گواہی پہ یقین نہیں کرنا۔ اللہ نے اس حلال چیز کو حرام نہیں کیا، یہ خود سے حرام اس کو ٹھہراتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس وجہ سے تورات کا ذکر ہے کہ اس تورات میں بھی یہی باتیں تھیں، حق کی باتیں لکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اس میں دین کے تمام احکامات، تمام عقائد اور تمام مسائل کی ڈیٹیل تھی، لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت، ان کی رسالت کا بیان بھی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے تمام تر دلائل بھی موجود ہیں، اور تورات بھی ہدایت اور رحمت ہے، اور اس لیے تاکہ لوگ اس دور میں بھی جب تورات نازل ہوئی تھی اس میں بھی پڑھیں اللہ کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اور ایمان لے آئیں اللہ پر، اللہ کے تمام نبیوں پر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بن جائیں۔
صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.